ہدایت کی فضائیں یہ ہوائیں، قول خدا کی قول نبی کی یہ صدائیں۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جج نے کہا ذرا یہودی کے پاس ہے، آپ گواہ پیش کیجیے۔ رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نواسوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنت کے سرداروں کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے اور بیٹا زیادہ جانتا ہے باپ کے سامان کو، چیز کو، گھر کی چیز گھر میں سامان ہوتی ہے۔ پھر اس سے آگے اس کا غلام تھا، غلام قمبر، غلام سامان رکھتا تھا، سفر میں ساتھ رہتا تھا، زرا اٹھا نہ رکھنا مستقل اس کے ہاتھ پہ رہتی تھی، اسے معلوم تھا کہ ہاں یہ گواہی دیں گے۔ نے کہا جی بات یہ ہے کہ غلام کی گواہی کو معتبر نہیں ہوگی آپ کے حق میں، اور بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہوگی، لہذا فیصلہ عدالت کا یہ ہے کہ آپ کو زرا نہیں مل سکتی۔ سوچیے آپ، بتاؤ یہ ہوتا حق کا فیصلہ، امیر کی کے خلاف عدالت میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ دیکھ لیا چودھری نے دیکھ لیا کہ دیکھو ان کی عدالت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے ندیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، امیر المومنین یہ زرا لیجئے، یہ آپ ہی کی زرا ہے، مجھے زرا نہیں چاہیے تھی، نہ مجھے چاہیے، نہ مجھے بیچنی ہے، مجھے کچھ نہیں، میں تو آپ کی عدالت اور آپ کے قاضیوں کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی عدالت میں قاضی فیصلہ مسلم غیر مسلم کے حساب سے کرتا ہے، ہم صاف سے بات کرتے ہیں اگر حق غیر مسلم کا ہے تو مسلمان کا ساتھ نہیں دیں گے، اگر حق غیر مسلم کا ہے مسلمان کا ساتھ نہیں، باپ کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اگر حق غیر مسلم کا ہے، پڑوسی کا، باپ سے کہیں گے ابا جان اس غیر مسلم کا حق ادا کیجیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں اس مسئلے میں۔ اولاد باپ کا ساتھ نہ دے حق بات میں، غیر مسلم کا ساتھ دے۔ مدینہ مرکز بیجاپور.com۔ آپ اسلام کی کتاب چھاپ کر بازاریں لکھوا دیں، اس سے تو کوئی اسلام نہیں صاف صاف تو مجاہدہ عملی دین کا ہے، تقریر تحریر یہ تو کوئی مجاہدہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس سے مطمئن نہ ہو۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، میری بات شاید سمجھ میں نہ آوے، اس سے کافر پڑوسی مراد ہے۔ کیا میں آپ سے اپنے دل کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے کہیں ملا نہیں مگر حقیقت یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کافر پڑوسی مراد ہے۔ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا پڑوسی تم سے مطمئن نہ ہو۔ سن لو پڑوسیوں کو تنگ کرنے اگر والا، آپ کے گھر کا برابر میں ہے تو وہ آپ سے مطمئن ہو، یہ آپ کے ایمان کا کمال ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان بھائی آپ سے مطمئن ہو کہ آپ مسلمان کا معاملہ ٹھیک کریں، بھائی ہمارا مسلمان بھائی کا معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے، نہیں، بھائی ایمان کا کمال یہ ہے کہ اگر تمہارا پڑوسی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا عمل آپ کا طرز یہ بتلا رہا ہے کہ آپ میدان قتال میں جہاں اللہ اکبر جہاں غیر آپ سے مقابلے پر آ گئے ہیں وہاں بھی آپ ان کے ساتھ معاملہ اور وعدہ وفائی کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے بدر کا واقعہ ذرا چاہا کہ آپ کو مثال دوں، بدر کا موقع، صحابہ کی تعداد جو کم ہو رہی، ادھر دشمن زیادہ، ایک آدمی کی قیمت جب چلا بدر کی طرف تو دو صحابہ کو کافروں نے قید کر لیا، قید کر کے لے گئے۔ ایک ان میں حذیفہ تھے، ایک حذیل، یہ دو صحابی تھے، دونوں کو قید کر کے لے گئے کوفہ۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مقابلے پر آئی ہے، مقابلے پر جنگ ہوتی ہے اور دھوکے سے لڑی جاتی ہے۔ انہوں نے دو صحابی کو قید کر لیا، لے گئے کوفہ پکڑ کر اور لے جا کر بیڑی ڈال کے پیروں میں قید کر دیا۔ ان دونوں کو فکر یہ ہوا کہ بھائی ادھر مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے، ادھر میدان میں مقابلہ ہے اور ہم دونوں کو یہاں قید کر کے ڈالتے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا راستے میں سے، کیا ایسا بہانہ کیا جائے کہ ہمیں حاصل ٹکرا غیر مسلم سے میدان قتال میں کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے گا؟ ہمیں غیر مسلم سے معاملات وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ وہاں میدان قتال میں غیر مسلم
دشمن جو قتال کے لیے آ گئے. تو میں نے آج کیا کیا جب ان کو لے گئے پکڑ کر دونوں نے ان دونوں نے ایک چال چلی لے گئے. حدیث ہے کہ لڑائی اور جنگ یہ تو دھوکے کا کام ہے، دھوکے سے لڑائی کی جاتی ہے. انہوں نے چال یہ چلی، ان دونوں نے کہا کفار سے کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ ہمیں تھوڑی سی اگر چھوڑ دیں تو ہمارا وعدہ آپ سے ہے ہم آپ سے لڑیں گے. ہم آپ سے آپ قتال فرض ہے، قتال فرض ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے لڑیں گے اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو آپ سے لڑے گا ہم اس کی مدد بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور صرف انہوں نے یہ زبانی بات کی، دل میں نہیں تھا نعوذ باللہ کہ نبی کی مدد نہیں کریں گے اور اب دشمن سے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ نہیں تھا دل میں، زبان سے کہہ دیا صرف جان بچانے کے لیے. اور ظاہر بات ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر آدمی کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے تو زبان سے اگر ایسی مجبوری میں کوئی بات کیا جائے تو اسی گنجائش ہے. انہوں نے یقین کر لیا. میں کیا ان سے کیا بتاؤں، مسلمان اتنا ایماندار اور وعدے کا اتنا پابند تھا اس زمانے میں کہ میدان قتال میں دشمن مسلمان کے وعدے پر بھروسہ کر رہا ہے. سنیے آپ، یہ انتہائی یعنی میں کہتا ہوں کہ وعدہ وفائی کی انتہائی سطح ہے یہ کہ میدان قتال میں ایک کافر مسلمان کو قید کر رہا ہے، پھر مسلمان کے وعدے پر یقین کر کے اس کو چھوڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ وعدہ کرتے ہو ہم سے لڑو گے نہیں؟ نہیں لڑیں گے. اگر یہ کہا ہے ان سے کہ ہم لڑیں گے نہیں تم سے تو اب تمہاری لڑنے کی گنجائش نہیں، دنیا میں جائے. سوچیے آپ. اللہ اکبر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میدان قتال میں اپنے دشمن کے ساتھ وعدہ وفائی کروا رہے ہیں اپنے صحابہ سے، وہ خود کیسے وعدہ وفا ہوں گے؟ یہاں بیچارہ مسلمان گرمی کے پیسے مار کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے چلیے صحیح مسلمان ہوتا ہوں. ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا، میں حیران ہو گیا کہ جی میں آپ کو سچا واقعہ سنا کہ جی میں امریکہ میں رہتا تھا اور میرا ایک پڑوسی دوست، سنو غور سے اور ویڈیو کو شیئر کر دو یار بھائی. میرا ایک پڑوسی دوست اور وہ دوستی بس بچپن سے تھی. میری امریکہ میں پیدائش ہوئی، وہی میں نے پڑھا لکھا جو کچھ کیا اور میرے ساتھ پڑھتا تھا. وہ میں مسلمان تھا، وہ نصرانی. ہم دونوں بچپن سے ساتھ رہے، بالکل ایک دیوار دونوں کے گھر تھی، برابر میں اس کا میرا اس کا ایک پرانا تعلق تھا. پھر کہنے لگا میں تجارت میں نے کی تو اس میں مجھے بہت کامیابیاں ہوئی، ہوتے ہوتے بہت مالدار ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ میں سفر میں جا رہا تھا تو میں نے خیال کیا کہ گھر پہ کوئی ہے نہیں، ایسا نہ ہو مجھے کوئی چوری ڈکیتی پڑ جائے. تو میں نے اپنے گھر کا قیمتی زیورات جواہرات سامان تھا ایک صندوق میں کیا اور میں اس کا ٹائر لگا کر دوست کو بھیجا کہ دوست تم رکھ لو اپنے پاس امانت، میں جا رہا ہوں ذرا. کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ اس میں یہ سامان ہے، یہ قیمتی سامان ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ زیورات ہے، کچھ قیمتی سامان ہے. ٹھیک ہے. میں سفر سے واپس آیا، 2 دن کے بعد میں ملاقات کی اس سے میں نے کہا بھائی وہ میرا امانت آپ کے پاس رکھی ہوئی دے دو. کیسے آپ کی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. وہ مال اتنا زیادہ تھا کہ اس کی نیت بگڑ گئی اور اس نے مسلمان سے کہہ دیا کہ آپ کے پاس آپ کی میرے پاس کوئی امانت نہیں ہے، آپ کی میری کوئی ملاقات نہیں ہے. اس نے کہا بھائی ایسا نہ کر، اور سمجھا میں مذاق کر رہا ہے. دوست ہے، مذاق میں ہوتا ہے، لوگ تھوڑا سا تفریح لینے کے واسطے پریشان کرتے ہیں. پہلے تو مذاق سمجھتا رہا، کئی روز گزر گئے. کیا بات ہے؟ میں کہا جی میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، میرا آپ کا کوئی میرے پاس آج کوئی امانت نہیں ہے، آپ کی میری کوئی ملاقات نہیں. تو پریشان ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کیا کروں میں اس کے لیے، کیا راستہ اختیار کروں. اس کے دل میں آئی کہ میں اس کے پادری کے پاس جاتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں.
ان کے جو وہ پادری ہوتے ہیں ان کے پاس گیا، جا کے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، ایک دوست ہے، پرانا تعلق ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں نے اس کے اعتماد پر سامان اس کے بعد رکھ دیا، اس نے مجھے تم نے کوئی تحریر کوئی کچھ لکھوایا تھا، یعنی کچھ بھی نہیں، ضرورت نہیں لکھوانے کی۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے لوگوں میں کہ بھائی یہ تو ہمارے بڑے ماشاءاللہ قریب ہیں، تو ہمارے دوست ہیں، تو امید ہی نہیں ہے کہ ایسا کریں گے، لکھت پڑھت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں لکھت پڑھت تو وہاں ہوتی ہے جہاں لوگ جانتے پہچان نہیں ہوتی، تعلقات نہیں ہوتے، ہمارے آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہیں چاہیے کہ لکھت پڑھت کر لینا، اس لیے کہ شیطان جوڑتا ہے انسان کے خون کے ساتھ، وہ پتہ نہیں کب تمہاری نیت کو بگاڑ دے، لہٰذا لکھت پڑھت ہونی چاہیے۔ تو قرآن اس کا حکم دے رہا، اس نے پوچھا تم نے تحریر کری؟ کچھ بھی نہیں، میں تو دوست تھا، دوست پر اعتماد کر لیا۔ آج کل ایسے اعتماد کرنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں، کیونکہ وہ اعتماد کی بنیاد پر، اور حالانکہ اعتماد کتنا بھی ہو لیکن مال کی محبت آدمی کو جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ مال کی محبت بدمعاملہ بنا دیتی ہے، مال کی محبت آدمی کو بدمعاملہ بنا دیتی ہے۔ بے شک۔ وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو سمجھنے کا لیکن میں جو کچھ ہے میں سچ بول رہا ہوں اور میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک خط دیتا ہوں، لیکن میری شرط یہ ہوگی کہ آپ اس خط کو پڑھیں گے نہیں، کھولیں گے نہیں۔ یہ خط جا کے اس کو دکھا کیا دوستوں کتنا ساتھی لائیو دیکھ رہے لے کے گیا اس کے پاس، میں نے جا کے اسے خط اس طرح دیا، اس نے کھول کے اسے پڑھا، پوپ کی طرف سے اس کے پادری کی طرف سے خط تھا، اسے پڑھا، پڑھ کے بیٹھے میں بھی آتا، ایک دم سے اس کا چہرہ کا رنگ بدل گیا اور وہ فوراً اٹھا اور صندوق اٹھا کے لایا اور لا کے اس کے حوالے کیا کہ بھائی چلو جو ہو گیا معاف کر دو، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور آپ یہ اپنا سامان لو۔ بھائی دیکھ دوست بات یہ ہے، تو نے تو میری دن رات نیند اڑا دی میری، میں تو پریشان تھا، اور دوست مال کا الگ غم تھا، دوست نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اس کا مجھے الگ غم تھا، لیکن مال کا غم اتنا نہیں تھا جس اپنے دوست کا میرے ساتھ جو نیت اس کی بگڑی ہے اور جس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، مجھے اس کا غم زیادہ تھا۔ چھوڑ دے اس کو تو لے جا، نہیں میں تو ایسے جاؤں گا نہیں، آپ مجھے بتائیے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ دوستی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ یہ سوال جب تو اس کا سوال نہ کر، تو میں اس سے واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا سوال نہ کر۔ اس نے کہا دیکھ بھائی دوست یہ تو بتانا پڑے، میں تو مہینہ بھر سے تیری خوشامد کر رہا ہوں دوستوں، میں اپنا نمبر تو سینڈ کر رہا ہوں لیکن پلیز بھائی کال مت کرنا، واٹس ایپ میسج کر لینا، کوئی کمی ہو تو آپ مجھے بتائیے، میں اس کمی کو پورا کروں گا۔ تو بتا کیا اس نے کہا بڑی شرم کی بات ہے کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ اس نے کہا دیکھو خط میں یہ لکھا ہوا تھا، اس پوپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ تم مسلمان کب سے ہو گیا۔ سوچنے کی بات نہیں ہے، کیا لکھا پوپ نے؟ جی ہاں، کہ تم مسلمان کب سے ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ الزام دیا مسلمان کو، ایک کام تو مسلمان کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے برداشت نہیں ہوا کہ مجھے مسلمان کہا جائے بدمعاملی میں، اور مجھے مسلمان کہا جائے خیانت میں، اور مجھے مسلمان کہا جائے وعدہ خلافی میں، مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میرے دل نے کہا کہ اس کے پیسے اس کی امانت واپس کرو ورنہ مجھے مسلمان کہا جائے گا۔ آپ سوچیے، آپ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے مسلمان کہ غیر مسلم اس اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ تو خیانت تو مسلمان کرتا ہے، تو نہیں کیوں کریں گے؟ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا میرا جی دوست، یہ ہے بنیادی چیزیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا معاشرہ، یہ ہیں اصل چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی فرائض ادا کر لے اور سمجھے کہ ہاں میں بھی مسلمانوں میں ہوں۔ اس لیے میں نے بے تکلف آپ کیا کہ اسلام کے اجزاء اس طرح، جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں ایمان اس طرح پھیلا ہوا ہے، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ سر سے لے کے پیر کے ناخن تک جس طرح روح سرایت کیے ہوئے ہے، اس طرح ایمان سارے احکام میں پھیلا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ صرف کلمہ اور نماز
اور حج و زکات اور روزہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. سوال اسلام کے عمارت کا ہے. قائم کیا حیات الثانیہ کا عنوان قائم کیا ہے حضرت نے. ایمان کی حقیقت اور اس کا کمال. اور اس میں عجیب و غریب ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت لائی گئی. کیونکہ اس زمانے کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ اسلام لکھ لکھ کر نشر کرتے رہو، پھیلاتے رہو. یا اب تو خیر حدی ہو گئی. اب تو گندے موبائل ہیں اور اسی میں علم ہے، اسی میں قرآن ہے، اسی میں فلم دیکھ لو، اسی میں علم دیکھ لو، اسی میں عریان دیکھ لو، اسی میں قرآن دیکھ لو. جی اب تو کوئی تمیز ہی نہیں رہی کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا چیز کہاں ہونی چاہیے، کیا چیز کہاں ہونی چاہیے. جی ایک ایسا فتنہ پیدا ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خیر جماعت علماء نے تو میزائل کا ہے. اس کا میزائل یعنی وہ تباہی لائے گا دین میں جو تباہی کسی بڑے میزائل سے کسی آبادی پر ہو سکتی ہے. اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہے، وہاں یہ طریقہ نہیں ہے. وہاں طریقہ یہ تھا کہ آپ عملی اسلام لے کر پھریں، آپ اپنا عملی اسلام لے کر ملکوں میں جائیں اور وہاں کے لوگوں کو اس عملی اسلام کی دعوت دے کر انہیں سکھلاتے ہوئے مدینے لے کر آئیں. یہ میں آپ سے بہت دوری بات ہے. دین کی بات لوگوں تک پہنچا دینا یہ کوئی تعلیم کا اور تربیت کا اور ہدایت کا طریقہ یہ نہیں تھا. یہ نہیں تھا. میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، سمجھ کر کہہ رہا ہوں. تعلیم کا، ہدایت کا، تربیت کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ لوگوں تک دین پہنچا دیا جائے، بلکہ ہدایت کا، تعلیم کا، تربیت کا اور عمل کی استعداد پیدا کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا جائے. دوستوں ویڈیو کو شیئر کر دو اور ہمارے اس پیج کو بھی فالو کر لو بھائی. آپ کو پورا حضرت جی کا بیان سنائیں گے انشاءاللہ، دعا بھی سنائیں گے. ان سے ملکوں میں ہجرت کرائی جاتی تھی، ملکوں میں علم مراکز قائم کرنے کے لیے. جی ہاں، یہ کوئی طریقہ نہیں تھا کہ لکھ کر نشر کرتے رہو تاکہ لوگوں تک دین پہنچ جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں تھا. چنانچہ جماعت مدینہ اور سے روانہ ہوئی. مدینے سے جماعت روانہ ہوئی، ایک علاقے میں گئی. وہاں کے لوگوں کو دعوت دی نے تیار کیا اور یہ نہیں کیا کہ وہاں ان کو دین دے بتا کر سمجھا کر اور ان کو عمل بتا کر چھوڑ کر آ جاتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ یہاں رہو، دین پر رہو. انہیں ساتھ لے کر آئے. وہاں سے یہاں لانے تک ان پر وہ محنت ہوئی ہے، کہ اس محنت نے ان کو سفر میں ہی اس قابل کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی. پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کامل مومن اور کامل صفات والا، بلکہ یہاں تک کئی روایت میں ہے کہ یہ تو قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اور ان کے اندر تو اعلیٰ صفات ہیں اور ان کے اندر تو وہ اعلیٰ اعمال ان کے اندر ہیں اور ان کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ یہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے. فرمایا کہ یہ تو دین کی سمجھ رکھنے والے فقہا ہیں. آپ سوچیے، آپ پہلی ملاقات ماشاءاللہ پہلی ملاقات لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں آپ نے ہمارا حلیہ دیکھا اور ہماری آپ بات کرنے کا انداز دیکھا، ہمارے اندر آپ کے اندر ادب دیکھا، ان کا حلیہ دیکھا. آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ تم کیا ہو. آپ دیکھ کر سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ایمان کو نہ انہوں نے نماز پڑھی، کیا کہ نماز پڑھی تھی انہوں نے، آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو، نہ زکات دیتے دیکھا ان کو، نہ ان کو حج کرتے دیکھا آپ نے، نہ ان کو روزہ رکھتے دیکھا آپ نے. کسی کوئی فریضہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہے بھائی آپ کیسے اٹھ گئے، بیٹھ جاؤ نیچے. تو دلی میں اجتماع کر کے آیا، ماشاءاللہ دلی والے جم کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے تو حیرت ہوئی آپ کیسے اٹھ گئے. میں ضروری بات کر رہا. بھائی فون مت کرو کوئی بھی ساتھی. کسی کو زیادہ اس جگہ تقاضا ہو خاموشی سے چلا جا کر تو شیطان اٹھا کے لے جاتا.
نے ہمارے ایمان کو نہ ہماری نماز سے پہچانا، نہ روزے سے، نہ زکات سے، نہ حج سے، نہ تلاوت سے کہیں۔ آپ نے ہمارے ایمان کو ہمارے حلیے سے پہچانا۔ اس لیے میں بہت تاکید سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے اپنے حلیے سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے۔ یہاں پینٹ پہننے والے ننگے پھرتے ہیں، یہ بے شدہ بات ہے۔ اسے پینٹ پہنتے ہیں، ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، سجدے میں جاتے ہیں، کمر کھل جاتی ہے، نماز پڑھ جاتی ہے۔ سب کان کھول کے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ پینٹ پہننے والے وہ ایک یہود و نصارہ کے لباس کے عملی داعی ہیں۔ پینٹ پہننے والے غیر مسلم کے طریقوں کے عملی داعی ہیں۔ ان پر ڈبل گناہ ہوگا۔ ایک ان کا لباس غیر سنت کے خلاف ہے، اس کا گناہ، اور دوسرے یہ غیر مسلم کے طریقے کے داعی ہیں، عملی داعی ہیں، اس کا گناہ ہوگا۔ جی ہاں، ایک آدمی اگر کوئی عمل خلاف سنت کر رہا ہے تو اس پر ایک گناہ ہے، اور اگر اس کا وہ عمل دوسرے دیکھ رہے ہیں تو اس پر ڈبل گناہ ہے۔ اپنے طریقے پر عمل نہ کرنے کا گناہ اور غیر مسلم کے طریقے کو رائج کرنے کا بھی گناہ اسی کے سر پر ہے۔ میں تم سب سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان پینٹ پہنتا ہے یا کوئی مسلمان شرٹ پہنتا ہے تو یہ فاسقوں کا لباس ہے، کافروں کا لباس ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا جو مسلمان غیر مسلم کا لباس پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کر لو کہ آپ اللہ کے دشمن بننا چاہتے ہو، دوست بننا چاہتے ہو، آدمی خود فیصلہ کر لو۔ اللہ اکبر، صاف بات یا آپ خود فیصلہ کرو۔ حدیث میں تو یہ ہے، صاف فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی من رجا بقرب من۔ آپ کتنی روایتوں کا انکار کرو گے؟ کہاں تک تعویلیں کھڑو گے؟ تو غیر مسلموں کے طریقوں کے چلنے کی کوشش میں حدیث کا انکار کہاں تک کرو گے؟ میں پوچھتا ہوں، بس سارے بعض محققین ہیں کہ ہماری تحقیق ہے، محققین ہو، تم بتاؤ تم حدیث کا انکار کہاں تک کرو گے؟ کب تک کرو گے؟ سوچو۔ ادریس صاحب کا آدمی نے لکھا ہے مسلمان کے لیے پنڈت کا لباس اور انگریزی لباس دونوں برابر۔ سمجھ میں آتی بات؟ پنڈت کا لباس ہو دونوں کا ایک ہوگا، دونوں برابر۔ آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا، لباس ہی کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایمان تو دل میں ہے۔ جی ہاں، اگر تیرے دل میں ایمان ہوتا تو تیرے لباس سے نظر آتا۔ یہ حدیث میں وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں جس کا لباس نبی کے لباس کے مطابق نہ، مومن ہے ہی نہیں، صاف صاف بات ہے۔ آپ کہہ رہے ایمان دل میں ہے اور حدیث انکار کر رہے آپ کے ایمان کا۔ آپ سوچیے، آپ حدیث سے انکار کرے کہ آپ مومن نہیں ہیں، صاف بات ہے، صاف حدیث ہے۔ جس مسلمان کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، بالکل حدیث ہے، صاف بات ہے۔ کہاں تک انکار کرو گے حدیث کا؟ کہاں تک تعویلیں کرو گے؟ دیا غیروں کو خوش کرنے کے لیے حدیث کی تعویلیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر یہ مسلمان مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے؟ ادھر دفتر کا قانون یہ ہے، ادھر فلاں کمپنی کا اصول یہ ہے، ادھر حکومت کا قانون یہ ہے۔ جی ہاں، یہ مسلمانوں پر تعجب ہے جو غیر مسلموں کا قانون تو اللہ کو پیش کر رہے ہیں، اللہ کا قانون کافر کو پیش نہیں کر رہے۔ یہ حماقت ہے۔ عجیب سوچے، فاسقوں نے، جاہلوں نے یہ مزاج بنایا ہے کہ اسلام کو کوئی لباس نہیں ہے۔ یہ تو جاہلوں نے بنایا ہے کہ اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ پاگل قسم کے لوگ، یعنی جس کی عقل ماری جاوے، جس کا دل گمراہ ہو جائے، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اسلام کا اپنا کوئی لباس نہیں۔ ساتر لباس ہوگا جو آدمی کے بدن کو کی حیت کو چھپائے۔ حیت کا چھپانا فرض ہے، کھال چھپانا فرض نہیں ہے۔ پینٹ پہننے والے کھال چھپاتے ہیں، بدن نہیں چھپاتے، صاف صاف بات ہے۔ اور میوادی کو دیکھ کر تو مجھے بہت ہی غصہ آتا ہے۔ صاحب ریاست میں جاتے تھے کہ ان میوادیوں کو ایسا بنا کے پیش کرو پوری دنیا پر کہیں نہ دیکھ کر لوگوں کو سنت یاد آئے، یہ خود ہی گنڈکی کے رہے کیا اور کیا ننگے پہ اور ترقی کے، اس کو ترقی کہتے ہیں، ترقی ہو رہی ہے۔ ترقی جو غیر مسلموں کے راہ کے طریقوں میں ترقی یقین کرتے ہیں،
وہ یاد رکھیں کہ پھر ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا آخرت میں. یہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہ. جو آدمی جس کا طریقہ دنیا میں اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. ہم آپ سے صاف طور پر اس لیے میری بات یاد رکھنا جو میں کہنا چاہتا ہوں, نوٹ کر لینا. 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی قانونی مجبوری پیش آ گئی ہے کہ جی کیا کریں, ہم تو اسی شرعی لباس میں رہنا چاہتے ہیں, لیکن ایک مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے؟ سوال ہے کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ وہ کمپنی میں ملازم ہوں. کمپنی کا اصول یہ ہے. میری بات دھیان سے سننا بہت. جی ٹھیک ہے, کمپنی کا قانون یہ ہے کہ آپ گاڑی کٹا آصف بھائی پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہو؟ 50,000 روپے تنخواہ دیں. نہیں, میں سوال کرتا ہوں آپ سے. کوئی کمپنی آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کو ہم مہینے کے 2 لاکھ روپے دیں گے, آپ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہوگی مہینے کی, مگر کمپنی کا اصول یہ کہ آپ کو ہاتھ کاٹ کے آنا پڑے گا. آپ ایک ہاتھ کٹے گا, بتاؤ کہ تیار ہو جائے گا؟ بولو, آنا میں جواب دو. نہیں ہوگا. سوچو سوچو. آج کل گدھے اور عقل سے پیدل جن کا کہنا یہ ہے کہ اسلام میں اتنی تنگی نہیں ہے, یہ اسلام کو مٹانے والے اصل مجرم ہی نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک اصل مجرم نہیں. میری بات کو جب کمپنی کہتی ہے آپ کا ایک ہاتھ کٹے گا, ہماری کمپنی کا قانون ہے, بتائیے کوئی میں کہتا ہوں کوئی خاندان تیار ہو جائے گا, بچے ہاتھ کٹوا دو, ایک ہاتھ کٹوا مسئلہ ہے کہ آپ پورا خاندان, آپ کے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, آپ کے کس طرح پڑھیں گے, بچوں کی شادی بھی ہونی ہے, اگر ایک ہاتھ کٹنے سے آپ کو 2 لاکھ روپے کی تنخواہ ملتی ہے تو لے لو. بتاؤ کوئی مان لے گا اس کو؟ ارے کوئی ہے تمہیں ہاں میں جواب دینے والا؟ نہیں مانے گا. عجیب عجیب حال ہے. اگر دنیا کے لیے آپ کی انگلی کٹے تو آپ تیار نہیں ہیں, اور اگر دنیا کے لیے آپ کی ایک سنت کٹے تو آپ کہیں ہاں کوئی بات نہیں, استفسار بھی کر لیں گے. صاحب یہ مجبوری ہے, اب کیا کروں آپ بتاؤ. وہ بھی کہیں گے ہاں بھی کیا کیا جا سکے, مجبوری ہے. ہاں بالکل, میں تو آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں. سوچیے. ویڈیو کو شیئر کر دو یار بھائی پلیز. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہلے علماء, اللہ اکبر, متقی علماء ہوتے تھے, وہ مجاہد تیار کرتے تھے. یہ بیچارے ملازم تیار کرتے ہیں آج کل کے لوگ. آج کل کے لوگ ملازم تیار کرتے ہیں, ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے. اللہ کا مسئلہ معلوم کیا کہ حضرت ایک بہت اچھی ملازمت مل رہی ہے حکومت میں, لیکن مدینہ مرکز بیجاپور ایک ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ وہ مجھے ننگا کر کے میرے پورے بدن کو دیکھیں گے. تو بدن کو چھپانا فرض ہے. سنیے آپ, بدن چھپانا فرض, بدن چھپانا فرض ہے, لیکن وہ میرے پورے بدن کو دیکھیں گے. میں مطلب پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیا کروں, یہ ملازمت دے دوں, پوری ہے, اور یہ ان کا قانونی کوئی چیز ہوگی, بدل چیک کریں گے. سے بہتر یہ ہے, اپنے دین کو بیچنے سے بہتر یہ ہے کہ کہیں مٹی ڈھولو اور اس سے اپنے گھر والوں کا گزارا کر لو, تو یہ ملازمت چھوڑو. یہ نہیں کہا مجبوری ہے چلو کر لو, ایسے کوئی مجبوری نہیں. اللہ پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا, 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 یہ کام کیوں نہیں کیا. وہاں تو قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دکھلائی جائے گی کہ تم انہیں پہچانتے ہو نہیں پہچانتے. ایک سوال ہے بس, اور اس کے سوال کا جواب وہ نہیں دے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتا ہے اور آپ کے دین کو جانتا ہے. یہاں جواب وہ دے گا جس کی زندگی اتباع سنت پر گزری ہے, صرف وہ پہچانے گا, باقی کوئی نہیں پہچانا.
کسی مسلمان کو اپنے لباس میں یا اپنی شکل میں سنت کے مطابق ہونے میں شرم آئے کسی ماحول میں، یہ اس کے ایمان کے فرق کی علامت ہے۔ جس کا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے اسے غیروں کے سامنے سنت عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ کوئی سیدھی بات، اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کھوکھلا، اسے شرم آتی ہے کہ جی میں ان کے سامنے کیسے جاؤں گا اسٹیڈیم میں۔ تو میں نے آپ سے کچھ بنیادی بات کی، چھوڑو ملازمت کی بات۔ ملازمت واجب نہیں ہے، اتباع سنت لازم، اتباع سنت لازم ہے۔ جی ہاں، ایک مسلمان اگر اتباع سنت کی وجہ سے، کسی سنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اگر وہ مٹی ڈھولے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کام اچھا ہے اس ملازمت سے جس ملازمت میں کوئی سنت جا رہی ہے۔ کیا کریں؟ کیا ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے ہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ہو جائیں اس گناہ سے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کے لیے شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے پوری کوشش کرے۔ کرنے کا دنیا میں بہت ہے، ہوتی ہے کیا ضروری ہے بتائیے آپ؟ واجب داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے جی ہاں۔ گناہ کبیرہ ہے، فاسق داڑھی کاٹنے والا، اور آپ کے لیے مجبوری ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارے بڑے مجاہد تیار کرتے تھے، انہوں نے کہا تم اس مجاہدے کو کر لو، یہ چھوڑ تو مجبوری ہے۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں، اصل بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو بات آئی، آپ نے دور سے دیکھ کے پہچان لیا ان کی حریت ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج مسلمان سے نام پوچھنا پڑتا ہے، سلام کرنے کے نام پوچھنا پڑتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور یہ روایت کا مطلب ہے کہ قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ اسلام کی علامتیں کھو دیں گے، اور مسلمان نظر یعنی مسلمان پہچان میں نہیں آئے گا اپنے حلیے کی وجہ سے۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، التسلیم بالبعض من اشراط الساعہ کا مطلب ہی حدیث کا بنتا ہے کہ آدمی پہلے مسلمان کو جانے گا، پہچانے گا، پھر سلام کرے گا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب، التسلیم بالبعض من اشراط الساعہ۔ تو آپ نے دوسرے کے پہچان لیا کہ یہ سب سلام علیکم معلوم۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو، کیا ہو تم؟ سب نے کہا کہ ایمان والے ہیں۔ بھائی کیا علامت بارے ایمان کی؟ اللہ اکبر، انہوں نے اپنے ایمان کی جو علامتیں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں اتنا مختصر، اتنا آسان، اتنا دین آسان، اتنا آسان دین اور اتنا مختصر۔ تو کہیے آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس، بالکل اسی طرح، جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کا خط آیا تھا ہمارے پاس اور آپ نے ایک کتاب بھیجی تھی والدے مجھے پڑھ کے مسلمان ہوئے نا، آپ کی جماعت آئی تھی۔ مطلب ابھی تو درمیان آپ سے کہہ رہا ہوں، مولانا صاحب کا ملفوظ ہے دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ دین کی دعوت خط میں لکھ کر بھیجنے سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ بے شک یہ ایسا ہے جیسا پانی ہوتے ہوئے دیکھنے کر لیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ داعی کا مجاہدہ اور اس کی اس راستے کی تکلیفیں جو پیش آتی ہیں، گرمی کی، سردی کی، وطن چھوڑنے کی، گھریلو تقاضوں کو چھوڑنے کی، اس سب کو چھوڑ کے جو نکلا ہے اس کی بات اثر کرے گی متنوع پر۔ بے شک جی ہاں، یہ جو آج کل ایک فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ کیا ضروری ہے خود جا کے دعوت دینا، جو بات کے پہنچانے کے ذرائع ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کو روکنے کی ایک دھوکہ ہے، ایک سازش ہے، جسے کہا جائے کہ بھئی کیا ضرورت ہے پھرنے کی، جماعت کے پہنچانے کے ذرائع ہو گئے۔ میں کہتا ہوں آپ سے، اس زمانے میں بھی ڈاکہ نظام قائم تھا، ایک ملک سے دوسرے ملک، علاقے سے علاقوں میں حدود پہنچائے جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دین کی دعوت ڈاک سے نہیں بھیجی ہے، آپ نے دین کی دعوت کے لیے جماعتیں بھیجی ہیں۔ جی ہاں، آپ تو ان گندے موبائلوں میں باتیں نشر کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ دین کی بات کے پہنچانے کا ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں
ان ذرائع کو چھوڑ کر یہ ڈاک سے نہیں بھیجا آپ نے پتا، آپ نے جماعت بھیجی، وہ جماعت گئی، انہوں نے جا کے ملاقات کی، وہ جماعت انہیں تیار کر کے لائی، کہہ رہی آپ کی جماعت آئی تھی ہمارے پاس، یہ جماعت موجود، ادھر جماعت موجود تھی، ادھر وہ وصول کرنے کر کے لائے گئے وہ لوگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ 5 باتوں پر ایمان لاؤ، تو جی ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے۔ میری بات یاد رکھنا، اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں بنتا صرف کہ جی وہ پالن ہار ہے، کوئی پالنے والا ہے، کھلانے والا، جلانے والا، روزی دینے والا، پانی پلانے والا، موت حیات دینے والا، شفا بیماری دینے والا، جی لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ اتنا کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں، حالانکہ رب اللہ اکبر۔ آپ غور کیجئے، قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا، قبر میں ایک سوال ہوگا من ربو کا۔ اس سوال کا مطلب خبر ہی کیا ہے؟ بتاؤ جی، بتاؤ جی کیا ہے؟ زور سے بولو، اس سوال کا مطلب کیا ہے من ربو کا؟ جی جی ہاں، یہ تو بات ہے کہ لوگ اتنا کہ ہو جاتے ہیں کہ جی تمہارا رب کون ہے؟ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، من ربو کا اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو؟ بے شک آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، تم دنیا میں کس کی اطاعت کر کے آئے ہو، کس کی بات مان کر آئے ہو؟ یہ ہے سوال کا مطلب من ربو کا۔ ورنہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی، وہی کھلاتا ہے۔ ایک مشرک نے پوچھا کہ اگر تمہارا کوئی نقصان ہو جائے، جانی مالی کوئی آفت آ جائے، تو تمہاری نقصان کو کون دور کرتا ہے اور تمہاری پریشانیاں کون حل کرتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کرتا ہے جو اکیلا ہے آسمانوں میں۔ یہ مشرک کہہ رہا ہوں، ایک سینکڑوں واقعات ہیں، سوچیے آپ اتنی بات کیا کہ فارغ ہو جائے من ربو کا کہ بھائی جا رب کون ہے؟ وہ کہتے اللہ ہے۔ بہت ڈال کی بات آپ سے کرنا، میرا رب اللہ ہے، اس کا جواب وہ صحیح دے گا جو دنیا میں رب کی اطاعت کر کے گیا ہے۔ بے شک جی ہاں، اس لیے کہ ہر ایک رب اس کا آقا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے، ہر ایک اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کس کی چاہت پر گزاری ہے؟ آپ کس کی اطاعت کر کے آئے؟ من ربکا کا مطلب یہ ہے۔ اگلی بات یہ ہے محمد کا کہ تم دنیا میں کس مذہب پر زندگی گزار کر آئے؟ مذاہب بہت سے ہیں، تم نے کس مذہب پر زندگی گزاری ہے؟ اور اس کے ساتھ میں نے عرض کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے گا، صرف اتباع سنت، صرف سنت کا اتباع کرنے والا پہچان سکے گا آپ کو کہ تو میں نے عرض کیا کہ ان سے پہلا سوال میں نے کہا جب آپ کی جماعت آئی تھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، ہم اس کے فرشتوں کو اس کی جو ہے اس کے نیک بندے یقین کرتے ہیں، اور ہم ایمان لائے ہیں کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانے بھی ہے کہ کتاب پر ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اور جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ صاف بات ہے، قرآن پر ایمان لانے سے کہتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کہ جی ہمیں جانتے ہو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ مشرکین مکہ تو اس پر حسد کرتے تھے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ سوچیے آپ، وہ تو قرآن کو اتنا مانتے تھے کہ انہیں اس بات پہ حسد تھا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے۔ دوستوں ویڈیو کو شیئر کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے سے نہیں کہتے صرف کہ جی مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن میں ایمان لانے سے کہتے ہیں کہ اس کے حرام کو آدمی حرام سمجھے، اس سے بچے۔ ایک آدمی جو قیمت ہو گیا آپ سازن کی مجلس میں، آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہو، مگر جی میں تو قرآن پر ایمان لایا۔ فرمایا کہ وہ قرآن شخص وہ ایمان نہیں لایا قرآن پر جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے۔ صاف فرمایا ما آمن بقوم استحل محارم، قرآن کے حرام کو حلال سمجھنے والا
یہ نہیں کہا کہ غیبت کرنا حلال ہے، یہ کہہ نہیں رہا تھا، غیبت کر رہا تھا۔ حرام کو حلال کہنا تو بہت جرت کی بات ہے، بعد اس سے غیبت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کے حرام کو حلال کر رہے ہو۔ تو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچیں، اور ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، جی ہاں، اور ہر ایک کو اپنے کیے کا وہاں جواب دینا ہے۔ وہ ایسا خوفناک ماحول ہے، اللہ اکبر، جس ماحول میں انبیاء علیہ السلام بھی وہ ڈرے ہوئے اور ساری امتیں اپنے گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ براہ راست حساب لیں گے۔ تو میں کہ ایسا خوفناک دن ہوگا، اللہ اکبر، کہ جو بچوں کو بوڑھا بنا دے، بچوں کو بوڑھا بنا۔ بس یاد رکھو، آخرت سے وہی لوگ غافل رہ سکتے ہیں جو دنیا میں مشغول ہیں۔ کافر آخرت سے غافل ہے، اس لیے دنیا اس کی جنت بھی ہے اور دنیا اس کی غفلت کی چیز بھی ہے، لیکن مومن وہ آخرت کا طالب ہے، اس لیے وہ دنیا میں دین سے غافل نہیں۔ اسے معلوم ہے کہ آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دنیا میں حکم برا کرنے پر ہے۔ تو کیا جی ہمارا ایمان ہے آخرت پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کیا ہے۔ بے شک یہ کہنا کسی مسلمان کا کہ اگر یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں نا، یہ جتنے اخبار پڑھتے ہیں بیچارے یہ قرآن نہیں پڑھتے۔ اگر یہ قرآن پڑھا کرتے تو انہیں پتہ چلتا کہ دنیا میں جب کون سے عمل پر کیا ہوگا۔ جو اخبار پڑھتے ہیں وہ بیچارے بھی کہتے ہیں کہ یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا۔ ماشاء اللہ، ایک بھائی نے افطار بھیجا، بہت بہت شکریہ بھائی۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں کرتے تو یوں ہو جاتا، فرمایا کہ یہ اپنی زبان پر آگ کا انگارہ رکھ لے اور جلا کر زبان کو خاک کر لے، یہ بہتر ہے یہ بولنے سے کہ اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کیونکہ تیری زبان توحید کے خلاف ہو رہی ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر ایمان۔ لوگ سمجھتے ہیں تقدیر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میاں چلو بس مقدر میں ایسا ہی تھا، ہو گیا جو ہونا تھا، نہیں، یہ کوئی تقدیر ایمان ہے۔ تقدیر ایمان اسے نہیں کہتے، تقدیر ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا ظاہر کرے کہ میں اللہ کے ولی سے راضی ہوں۔ تو آپ کو خوشی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کسی نعمت کے حاصل ہونے پر کریں، اللہ کی وہی تعریف، اللہ کے فیصلے سے وہی رضا کسی حادثے پر بھی ہونی چاہیے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ وہی وجہ تھی کہ صحابہ کا تقدیر پر ایمان جیسا تھا۔ اللہ اکبر، آپ سنو قصہ، صحابہ کا تقدیر پر ایسا ایمان تھا کہ جب کوئی فیصلہ ناگوار ہوتا اللہ کی طرف سے تو وہ ناگوار فیصلے پر راضی ہو کر اس کے بعد بھی خیر حاصل کرتے تھے۔ جی انما العسر یسرا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تمہیں تنگی لائیں گے، اس تنگی میں اگر تم اللہ سے راضی ہو اور حکم برا کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی آنے والی ہے۔ ماشاء اللہ، 3 ساتھیوں نے افطار بھیجا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ فیصلے سے راضی ہونا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، یہ ہے تقدیر پر ایمان۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ پر تقدیر پر ایمان، کہ بندہ اللہ کے فیصلے سے اپنی رضا ظاہر کرے کہ اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں۔ ورنہ حال ہی ہمارا یہ ہے جو چیز ناگوار پیش آتی ہے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ سے نعوذ باللہ، موجود ہو جاتی ہے، اس اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے میں اے اللہ میں تیری طرف سے آنے والے ہر فیصلے پر تیری تعریف کرتا ہوں، میں تیرے ہر فکر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو کیا جی ہمارا یہ اس پر ہمارا ایمان۔ اگلی بات یہ ہے کہ 5 باتیں ہیں جو آپ کی جماعتیں میں آ کر سکھلائی ہیں ان پر ہمارا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شادی گواہی دیتے ہیں، ہم شادی گواہی دیتے ہیں، ہمارا عمل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چل پھر کر اللہ کی توحید کو بیان کرنا لوگوں میں اور اللہ اور نبی کی رسالت کو امت کو سمجھانا، یہ ایک عمل ہے، یہ صرف
اخبار رسائل کا کام نہیں ہے، اس کو عمل میں شمار کیا ہے۔ یہی ایک آدمی جانتا ہے کہ ہاں اللہ ہے کہ اللہ رسول اللہ کے اللہ محمد صلی اللہ کے رسول ہیں، توحید اور رسالت کا آدمی دل میں علم رکھے، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کی توحید اور رسالت کے لوگوں کو دعوت دیں، اس کو عمل میں شمار کیا گیا ہے، قول میں، عقیدے میں، خیال میں، تصور میں نہیں ہے۔ آپ پڑھیے حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کی طرح توحید کی دعوت دینا اور رسالت کا اقرار کرنا یہ عمل میں شمار کیا گیا ہے۔ شاد بھائی نے اسٹار بھیجا۔ آگے کہا کہ جی ہمارے اندر دوسری بات یہ ہے عملی طور پر کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاد بھائی کو یہ نہیں کہا نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کا قائم کرنا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پر آمادہ کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کو رائج کرنا۔ عرفان خان کو بھی اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا جی ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ اسے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے، سنو میں کیا بول رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے غیر مسلم نماز پڑھ لے، یہ ناممکن بات ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دی، نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم نماز پڑھ لے۔ واسع بن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلم تھے، اسلام نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں آئے، دیکھا سارے مسلمان جمع ہیں مسجد میں نماز پڑھ، انہیں باہر کوئی مسلمان نہیں ملا جس سے ملاقات کرتے۔ سنیے آپ، کوئی مسلمان، ایک مسلمان نہیں ملا باہر، کوئی دکاندار، کوئی زمیندار، کوئی ٹھیکیدار، کوئی سرپنچ، کوئی سب مسلمان مسجد میں، کوئی نہیں ملا ان کو باہر۔ یہ مسجد میں گئے اور انہوں نے مسجد میں جا کر آخری صف میں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اشرو خان پہاٹ نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرما بھائی۔ آپ نے دیکھا کہ نیا آدمی مسجد میں آیا ہے، آپ خود چل کر ان کے پاس گئے، ان کو نہیں بلایا ان کے پاس، خود چل کر ان کے پاس گئے۔ ہم کہتے ہیں مسجد کی جماعتوں سے کہ تمہاری مسجدوں کا نیا آدمی آ جاتا ہے تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، آگے چلا بھی جاتا ہے۔ آسان کرواتے تھے ایسے ہاتھ میں رہا کرو آنے والوں کی، جس طرح شکاری شکار کی ہاتھ میں رہتا ہے، دیکھو کب آتا ہے، کب پکڑنا ہے اس کو، اس طرح دعوت دیا کرو۔ آپ سے ہم خود اٹھ کے گئے ان کے پاس، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں یہ تو مل جائے گا غیر مسلم نماز پڑھ لی، لیکن یہ کہیں نہیں ملے گا کہ مسلمان نماز چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا جو مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، میں رضی جاتا ان کا گھر چلا دوں۔ آپ بتائیے، آپ اتنا رحیم و کریم نبی اپنی امت پر، اور ایک آدمی کا مکان جلا دیں، بتائیے مکان جلا دیں گے تو آدمی کتنا پریشان۔ رضوان صافی نے اسٹار بھیجا، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس کا مسجد آ کر نماز نہ پڑھنا، ان کے مکانات جلا کر ختم کر دیے جائیں تاکہ ان کو نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے سوائے مسجد کے۔ یہ مقصد تھا مکان جلانے کا۔ سوچیے بڑی روایت ہے، آپ ڈانٹ پلائی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی نماز تو نہیں چھوڑتا، پابندی سے پڑھتا ہے، آج کل لوگوں کا مزاج ہے اپنے دفتر میں پڑھ لی، اپنے گھر میں پڑھ لی، وہاں پڑھ لی، یہاں پڑھ لی، مسجد تو بہت دور ہے، وہاں کہاں جائیں گے؟ محمد ارشاد نے اسٹار بھیجا، ماشاءاللہ۔ بیان سنو بھائی اور اسٹار بھیجتے رہو اور فالو بھی کرتے رہو، بیان کو غور سے سنو، انشاءاللہ 3 دن کا بیان آپ کو روز سنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ پیج کو فالو کر لو۔ مسجد دور ہے، مسجد کو جانے کا، مسجد دور ہے کہ مسجد کیا جانا ہی پڑھ لو۔ یعنی میں کہتا ہوں دفتر کے ملازم کا دفتر میں جانا تو کسی بھی طرح ہو جائے گا، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اگر انتظام نہیں ہے نہیں پڑھ لو نماز، مسجد جانے کا انتظام نہیں ہے۔ حالانکہ ہر قدم پر درجوں کی بلندی، ہر قدم پر گناہوں کی معافی، صحابی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے مسجد کی طرف۔ کیا بات اس طرح چلے کہ جتنے زیادہ قدم ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے، تو درجے بلند ہوں گے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، حالانکہ ایسا معذور آدمی جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا، اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے، جو بغیر سہارے کے قدم ہی اٹھا سکتا زمین سے، جن کا قدم ہی رکھ سکتا بغیر سہارے کے۔ فرمایا کہ اگر ایسی حالت نہیں ہے تو مسجد نہیں آتا۔ فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نہ آئے اور جمعہ اور جماعت کی نماز میں شرکت نہ کرے، ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچئے بھائی، نماز پڑھنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سن تو رہے نہیں کیا بول رہا؟
نماز تو پڑھتا ہے مگر مسجد نہیں آتا، نماز تو پڑھتا ہے پابندی سے، مسجد نہیں آتا، تو میں اس کا ٹھکانہ جاننا ہے، بتائیے۔ اس لیے میرے دوست نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ آخری جنازہ تو مرکز میں جاتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے جاتے نماز 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 کہتے گئے ہیں، یہ آپ کے پورے 23 سالہ جو ہے نبوت کا یہ خلاصہ ہے کہ جملے نماز، حقوق اللہ، غلام کے حقوق، حقوق العباد اور سامع کے شکر روانی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پورے دور رسالت کا خلاصہ ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اور تیسری بات یہ ہے ان حقوق اور امت کو لانے کے لیے نقل و حرکت اور خروج۔ کیا کر رہے ہیں بیٹا کہتے رہے ہیں، سنو دھیان سے بات۔ میں نے عرض کیا کہ جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، مطلب کہ آخری بات نہیں جاتی جاتی یہ ہم سے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، عاملوں سے کہتے ہیں جی کوئی تعویذ بنا دو، دکان بھی چل رہی ہے، نماز کی بددعائیں لگ رہی ہیں بیوی کو، بچوں کو، لڑکیاں جوان ہو رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، دکانیں ہیں، آمدنی نہیں ہے، بیمار پڑا ہوا ہے تو دوا اثر نہیں کرتی ہے۔ نماز کی بددعا سب سے پہلے لگتی ہے۔ نماز کہتی ہے اللہ اس طرح سے مجھے برباد کیا ہے، تم اسے برباد کیا، اور یہ بددعا دونوں کے لیے ہے، نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے بھی اور نماز کو بگاڑ کر پڑھنے والوں کے لیے بھی، دونوں کی نماز کی بددعا ہے، بددعا کرتی ہے نماز۔ جس نماز کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں وہ نماز بددعا کر رہی ہے۔ تو شرم آتی ہے مسلمان سے کہتے ہوئے کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، حالانکہ آپ پڑھیں، آپ روایتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، آپ کو نبی کی دعوت میں نماز پڑھنے کا حکم غیروں کے لیے ملے گا۔ ابو سفیان نے کہا تھا بادشاہ سے وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، یعنی ہم لوگ صلاۃ حدیث ہے پڑھی۔ ابو سفیان نے کہا تھا کافر بادشاہ سے جب وہ خود کافر تھے ابو سفیان کہ محمد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تو میں تو آپ سے بہت بنیادی بات کہہ رہا ہوں، کسی مسلمان سے کہنا بھائی نماز پڑھا کرو، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات۔ کسی اچھے بھلے صحت مند آدمی سے کہنا بھائی کھانا کھایا کرو، نہیں کھاتی، کیا بات ہے گھر میں کھانا کھاتے۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے کسی مسلمان کو نماز کے لیے کہنا، کیونکہ نماز صبح نماز چھوڑ دی کیونکہ تصور ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم تو کافروں کو نہیں دیا ہے، اور مومن کو نماز کی درست کرنے کا حکم دیا، نماز کو درست کرنے کا اور نماز دنیا میں رائج کرنے کا۔ اس لیے میں تو کہہ رہا تھا کہ مسلمان سے شرم آتی ہے نماز کے لیے کہنے کو کہتے ہوئے، کیونکہ مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا کوئی امکان، کوئی تصور نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے تو مسلمان کیا نماز پڑھے؟ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہماری عادت ہے ہم رمضان کے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جماعت وہاں سے وصول کر کے لائی گئی ہے جو اپنے سارے اعمال بتا رہی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ گزرا ہے جماعت کو وہاں سے لے کر چل کے آنے میں، مدینے پہنچانے میں، اس درمیان میں ان سے سارے اعمال کرائے گئے، رمضان کے روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارا اقامت یہ ہے اپنا ذکر ہم زکات دیتے ہیں۔ جو لوگ زکات نہیں دیتے ان کا مال ناپاک ہے، ان کا مال ناپاک ہے۔ جو زکات نہیں دیتے ایسے سخت وعیدیں ہیں خدا حدیث میں اللہ ہوتا ہے، یہ سخت وعیدیں، بڑی سخت وعیدیں۔ فرمایا کہ ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی کمر کو داغا جائے گا اس مال سے جو انہوں نے جمع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محتاج آتا ہے، زکات کا مستحق آتا ہے، جب زکات کا مستحق آتا ہے تو یہ مستحق کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، کیا بیٹھے نا مالدار صاحب، اور اب آئے گا کوئی مستحق کہ زکات کا میں مستحق ہوں، آپ زکات دیں، اس کی پیشانی بل آ جائے گا کہ آگے مانگنے، اور وہ مزید سوال کرے گا تو یہ اس سے اپنا پہلو پھیرے گا، ادھر گھومے گا۔ تو فرمایا کہ پھر ہم ان کے پہلو پر
اور ان کے جو ہے بازو پر داغ لگائیں جہنم کی آگ کا۔ پھر جب وہ زیادہ اصرار کرے گا، سائل اور فقیر اور محتاج زیادہ سوال کرے گا تو یہ مالدار اس سے پیٹ پھیر کے چل گیا، اٹھ کے چل دے گا، فرمایا کہ پھر ان کی پیٹ کو تو داغا جائے۔ یہ تین داغ جو ہیں اس کی ترتیب قرآن نے رکھی ہے۔ تو یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم نے جو مال جمع کر کے رکھا ہے اور اس کی زکات نہیں دی ہے، یہ مال تمہارے پیٹ پر داغ لگایا جائے گا۔ میرے دوستوں، زکات مال کی حفاظت کے لیے بھی ہے، مال کی برکت کے لیے بھی ہے، بشرط یہ کہ مسلمان مستحق کو زکات خود پہنچائے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آج کل لوگ زکات دینے والوں کو کیونکہ مالدار ہیں، تاجر ہیں، فرصتی نہیں ہے مستحق کو تلاش کرنے کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک کسی گھر سے کھانا منگوا لیا کرتے تھے، اچانک جاؤ فلاں کے گھر میں جاؤ کھانا لے کے آؤ میرے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کے گھر کو مدد کی ضرورت ہے یا تربیت کی ضرورت ہے۔ کھانا اگر عمدہ ہوا، بڑھیا، ضرورت سے زیادہ اچھا ہوا تو تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر ان کے یہاں کھانا ضرورت سے نہیں گھٹیا ہوا تو ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ کسی گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تو ہم نے کیا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ زکات مستحق کو خود پہنچائے۔ آج کل زکات کی وصول کرنے والے اور زکات ادا کرنے والے دونوں سے غلطی ہو رہی ہے، دونوں سے غلطی ہو رہی ہے۔ حالانکہ زکات کی جو برکتیں ہیں، اصل زکات کی برکتیں مستحق کی دعائیں ہیں۔ جب ایک آدمی اپنے ہاتھ سے لے جا کر زکات کسی مستحق کو دیتا ہے تو پھر مستحق کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے مجھے زکات دی ہے، وہ مستحق اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کی برکت سے، اس کی دعا کے اثر سے اس کی زکات میں برکت، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اصل میں زکات کی برکات مستحق کی دعائیں ہیں، لیکن آج کل لوگ زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش نہیں کرتے، جبکہ اصولی بات یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی نماز ادا کرنے کے لیے پانی تلاش کرتا ہے، اس طرح زکات ادا کرنے کے لیے مستحق کو، فقیر کو تلاش کرنا چاہیے۔ بیچارہ سفیر تلاش کرتا ہے یا خود صاحب حساب ہوتا ہے اور مستحق اور مزکی کو تلاش کرنے کی اور وصول کرنے کی کمیشن دے دیتا ہے۔ جی ہاں، معاملہ بنایا یہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی کوئی آئے گا تو زکات دے دیں، آپ جائیے تلاش کیجیے مستحق کو۔ وہ تو بات اصل میں آپ کو بتاؤں، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے، میری بات ہوتی ہے سننا بول، جس کا مال جتنا حلال ہوتا ہے اس کا حلال مال حلال راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال مال کے اندر اسراف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حدیث کا میں حکومت کروں، حلال مال میں اسراف کی اور حلال مال میں گناہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جو لوگ حرام کماتے ہیں وہ حرام پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک صاحب مالدار آدمی تھے، اپنا مال لے کر گئے ایک بزرگ کے پاس اور کہا حضرت یہ میرا مال ہے اور میں جاتا ہوں کسی مستحق پر خرچ ہو جاؤ، میں جاؤ مال یہاں رکھ دو اور تلاش کرو جاؤ، جو تمہیں سب سے زیادہ محتاج آدمی ملے اس کو دینا۔ تلاش کر کے آئے کہ جی ہاں کچھ لوگ ملے ہیں جو فقیر ہیں، فرمایا کہ ان کے جسم ٹھیک ہیں، کیا جی جسم تو ٹھیک ہے؟ فرمایا وہ تو فقیر نہیں ہے، ان کا جسم ٹھیک ہے، وہ تو کما سکتے ہیں۔ تلاش کرنے نکلا، پھر جا کے دیکھا ایک جگہ کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، معذور کہ جی ان سے زیادہ مستحق تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ آیا کہ جی بہت مستحق لوگ مل گئے ہیں اور کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے بیچارے، ایسے مستحق لوگ ہیں، آپ اجازت دیں میں اپنے مال کو خرچ کر دوں۔ ایسے فرمایا دیکھو ٹھیک ہے، مگر تم یہ دیکھو تمہارا مال بھی ٹھیک ہے نا۔ اب وہ خاموش،
بھائی مال تو حلال ہے نا, سودی کاروبار تو نہیں کرتے آپ؟ کوئی جواب نہیں. بھائی ٹھیک ہے, تمہیں مستحق نظر آئے, جاؤ کر دو بات. وہ گیا اور جا کے وہ مال انہیں دے دیا, دے کے واپس آیا. اس کے بعد اس کو اٹھایا آدھی رات کو, تو اٹھو جاؤ دیکھو تمہارے مال سے کیا ہو رہا ہے, وہیں جاؤ جہاں تم مال دے کے آئے. وہاں گیا تو دیکھا تو اور بھی بہت سارے معذور جمع تھے سارے, اور وہ سب شراب پی رہے تھے اس کے پیسے سے, اور گانے گا رہے تھے. دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ میرے مال سے کیا ہو رہا ہے. ہاں سنو توجہ سے, وہ تو مال جس راستے سے آتا ہے اسی راستے پر خرچ ہوتا ہے, اسی بات. جہاں سے آیا وہیں جائے گا, جہاں سے آیا وہاں جائے گا. آپ مال کمپنی سے لیتے ہیں, کمپنی کو پیسے دیتے ہیں. آپ جہاں سے آپ مال لیتے ہیں وہیں آپ کے پیسے جاتے ہیں, موٹی سی بات ہے. وہ آ کر کہنے لگا جی میں تو حیران ہوں, مجھے تو بڑا غم, بڑا افسوس ہے کہ میرے مال سے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے وہ تو سب شراب پی رہے تھے, اور ایک ناچنے والی گانے والی گا رہی تھی, اور سارے مست ہو رہے تھے, اور کوئی کہہ رہا تھا ان میں سے کہ آج تو بڑا اچھا آدمی آیا ہمارے پاس مال لے کر. جی ہاں, بڑے خوش ہو رہے تھے وہ. حضور نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں ایک آنا رکھا ہوا, یہ لے جاؤ, ایک آنا, یہ ایک آنا لے جاؤ, اور تمہیں جو آدمی ملے پہلا اسے دے دینا. وہ کے پاس سے ایک آنا لے کے نکلا, اور نکلتے ہی دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے. بھائی تم پہاڑ پہ کیوں چڑھ رہے, کہاں جا رہے؟ کہنے لگا کیا کو کیا مطلب ہے مجھ سے؟ نیچے آؤ. کہنے میں نیچے نہیں آ سکتا. بھائی میں نیچے نہیں آ سکتا. چلو اوپر آتا ہوں. اوپر چڑھا, ایک آنا لے کر ہی اوپر چڑھا پہاڑ پر. اس کے ہاتھ میں دیکھا تو مرا ہوا کبوتر اس کے ہاتھ میں تھا. یہ مرا ہوا کبوتر تمہارے ہاتھ میں. کہنے لگا کہ میں پاکے سے تنگ آ چکا ہوں, میں پاکے سے تنگ آیا ہوں. میں اس مرے ہوئے کبوتر کو اوپر لے جا کر اسے میں ڈھونڈوں گا آپ سے, اسے میں کھاؤں گا, اور اس سے قوت حاصل کی اور اوپر چڑھوں گا, اور پہاڑ کی چوٹی سے میں گر کر میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے ارادے کیا ہے. کیونکہ میں پاک سے تنگ میں نے کہا ایسا مت کرو, یہ حرام ہے, کبوتر وہ خودکشی حرام ہے, یہ پیسے دو. صاحب آئے تو بڑے بڑی تھے, کہنے لگے کہ دیکھ لیا تمہارے اتنے پیسے نے ان فقیروں کو گناہ میں مبتلا کیا ہے, میرے ایک پیسے نے اس محتاج کو تو حرام کام سے بچا. آپ کو واپس ویڈیو کو شیئر کر دو. بات اصل یہ ہے کہ آدمی کمائی کے نقشے میں دیکھے کیا کما رہا ہے, اور جیسا کمائے گا ویسا خرچ ہوگا. جو لوگ اسراف کرتے ہیں شادیوں میں, کوٹھیوں میں, یہ یقینی بات ہے کہ جس کا مال حرام راستے سے آیا ہے اس کا مال حرام راستے میں جانا ہی جانا ہے. یہ ناممکن بات ہے کہ اس کا مال صحیح راستے میں خرچ ہو جائے, ناممکن بات. اس لیے انہوں نے کہا جی ہم زکات دیتے ہیں, اور زکات دینے کے لیے مستحق کو تلاش کرتے ہیں. دوستو اسٹار 167 ہے, 200 کے مالدار زکات دینے والے مالدار بھی زکات کی برکتیں نہیں دیکھ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا مال مستحق تک پہنچ نہیں رہا ہے, وہ خود نہیں پہنچا. ماشاء اللہ, اسٹار بھیجنے والوں کا اللہ تعالیٰ کہ مستحق کو اپنے ہاتھ سے خود دینا جا کر کہ اچانک آنے والی مصیبت سے اور اچانک آنے والی بری موت سے بچا لیتا. بے شک. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر یہ خصلتیں ہمارے اندر ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. 5 فرائض ہیں, 5 پر ہمارا ایمان ہے, 5 پر ہمارا عمل ہے, اور 5 ہمارے اندر باتیں زبان جاہلیت سے ہیں. آپ چاہے اگر عمل کریں چاہے تو چھوڑ دیں. میں وہ کیا ہے یہ تمہارا عمل ہے. جو تمہارے اندر زبان جاہلیت سے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر صبر ہے. ہم اپنے نفس کو مجبور کرتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے میں, صبر اسے کہتے ہیں. بھائی ساتھی فون نہ کریں. صبر کر لیا, کچھ گر گیا آپ نے صبر کر لیا, کچھ ٹوٹ گیا آپ نے کر لیا, صبر کہتے ہیں میرے عزیز. صبر شکایت کرنے کو نہیں کہتے, صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے, صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. شکایت نہیں کی ہم نے صبر کر لیا, کہ صبر کہتے ہیں حکم پر جمنے کو. ہمیں صبر ہے, ہمیں شکر ہے,
اور ہمارے اندر ایک صفت یہ ہے، اگر ہمارے دشمن کی مصیبت آتی ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے۔ ایک صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر اڑ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ہم میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں آتے۔ بے شک آپ نے یہ بات سن کر فرمایا کہ یہ سب فقہا ہیں، ادبا ہیں، فرمایا خلیفے کے سب نبی ہو جاتے ہیں، خلیفے کے سب نبی ہو۔ میرا جی دوستوں میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمان تو وہ ہے جو آدمی کے حلیے سے، عبادت سے، معاملات سے، معاشرے سے نظر آئے، اس کو ایمان کہا جائے گا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آدمی چند چیزیں کر کے سمجھے کہ یہ ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں پورے دین پر آنا ہے، مجھے پورا دین آنا ہے۔ یہ میں آپ سے پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بدن، اپنے حلیے کو سنت پر لاؤ تاکہ مسلمان نظر آؤ۔ بے شک کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی جو ہے قانون کا یا ماحول کا بہانہ کر کے سنتیں چھوڑ دیں، مولوی ایسا سمجھ لے میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے۔ یہ پورا مجمع آج اس بات پر عزم کر لے اور پورا مجمع توبہ کر لے اس بات سے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا حلیہ اور ہماری شکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور آپ کے حلیہ کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ پورا مجمع اس کا عزم، آپ بھی عزم کرو بھائی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر مسلم کی شکل یا اس کا حلیہ اختیار کرے۔ ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے دشمن ہو کر کیا خیر دے گا اللہ سے؟ سوچو کسی بے شک کیا خیر دے گا؟ دوستو پیج کو فالو کر لو بھائی۔ کتنا پھیلانے والے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، یہ فتنی قسم کے لوگ ہیں، یہ کوئی تحقیق نہیں ہے، یہ بیچارے یہ یہود و نصارہ کے پٹھو ہیں، اور یہ ان کے یہ ان کا عملہ ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ اسلام کو لباس، یہ بالکل فضول کی بات ہے۔